الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترک، ختم اور تباہ کا مفہوم۔ سید عبدالعظیم بن عبداللہ حسن بن ابراہیم بن ابی محمود سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے قرآن مجید کی آیت خدا نے انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، البقرہ آیت نمبر 71 کے لفظ ترک کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لفظ ترک جب مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی، اور پھر جب یہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی وہ نہیں ہوتا جو مخلوق کے لیے استعمال کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اس معنی کے لیے اس لفظ کا اللہ کے لیے اطلاق نہیں ہوتا۔ اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کفر و ضلالت سے باز نہیں آنا چاہتے تو اللہ نے ان سے اپنا لطف و کرم علیحدہ کر لیا اور انہیں ان کے پسندیدہ فعل و کفر و ضلالت کے لیے باقی رہنے دیا۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے آپ علیہ السلام سے قرآن مجید کی اس آیت اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، البقرہ آیت نمبر 7 کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس آیت مجیدہ میں لفظ ختم کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کفار کے کفر کی وجہ سے جو سزا دی ہے وہ ایک طرح کی مہر سے مشابہت رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، بس ان میں قلیل افراد ہی ایمان لائیں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 551۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا اللہ اپنے بندوں کو نافرمانی پر مجبور کرتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہیں مہلت اختیار دیتا ہے تاکہ توبہ کر لیں۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا اللہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھلا ایسا کیوں کر ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اقدس ہے اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ میرے والد نے اپنے والد ماجد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، انہوں نے فرمایا جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو نافرمانی پر مجبور کرتا ہے یا ان کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف دیتا ہے تو ایسے شخص کا ذبیحہ مت کھاؤ اور اس کی گواہی قبول نہ کرو، اس کی ابتدا میں نماز مت پڑھو اور اسے زکوٰۃ میں سے کچھ بھی نہ دو۔